سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا السلام. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہے. ناظرین، آپ سب کے علم میں ہے کہ روس آنکھیں دکھا رہا ہے. جرمنی اور یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں یا یہاں پہ جو حکمران ہیں وہ کافی اس پر غور و فکر کر رہے ہیں کہ ان حالات کا کیسے مقابلہ کیا جائے گا. اور اسرائیل کے متعلق جرمن وزیر خارجہ نے کیا کہا، خان صاحب سے پوچھیں گے. خان صاحب سب سے پہلے آتے ہیں کہ یہ ضروری ہو جائے گا کہ لوگ جو ینگ ہیں انہیں فوج میں جانا پڑے گا؟ دیکھیں مبارک صاحب، حالات اس قسم کے ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ سارے سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ آج کل جرمنی کے اندر جو ہے نیا ڈیفنس تو نہیں کہنا چاہیے، نیا ڈیفنس آرٹیکل جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر دو حکومتی پارٹیاں جو ہیں ان میں بڑا اختلاف ہے. سی ایس یو کی اپنی پالیسی ہے اور جو ڈرافٹ کر رہا ہے وہ اس وقت ایس پی ڈے والا ایس پی ڈے کا وزیر دفاع جو ہے وہ کر رہا ہے، ڈیفینس منسٹر، اور جس سے سی ایس یو والے مطمئن نہیں ہے اور بار بار ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ بھئی یہ ایس پی ڈے والے اس قابل نہیں ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھی ایک مشترکہ بیان جو ہے وہ ڈرافٹ جو ہے وہ تیار کیا جائے، لیکن جو سیاسی کلچر ہے یہاں کا اس کے مطابق ڈرافٹ باہر اس منسٹری نے ہی تیار کرنا ہے جس سے اس کنسرن ہے. اس کے بعد وہ ڈرافٹ آئے گا کیبنٹ کے اندر آئے گا بحث کے لیے، یا پھر کیبنٹ سے پاس ہونے کے بعد نیشنل اسمبلی میں جائے گا، وہاں بحث ہوگی. اس کے بعد وہ ڈرافٹ فائنل ہو کے کوئی فائنل شکل اختیار کرے گا، یا پاس ہوگا یا فیل ہوگا یا اس میں کوئی رد بدل ہوگی. ابھی تو یہ سب ابتدائی گفتگو چل رہی تھی. اصل میں پچھلے 2 ہفتے کے دوران جرمنی کے اوپر اتنا پریشر رہا ہے، ایک اسرائیلی وار کا بھی، پھر یہ ہے کہ جو ڈرون آپ کو دیکھے گئے وہاں پر منشن ایئرپورٹ کے اوپر، جس سے ایئرپورٹ بند رہا، 10,000 سے زیادہ بندہ افیکٹ ہوئے. ان ساری باتوں پھر یہ تھا کہ جرمنی کی اتحاد کا دن تھا، جمعے کا دن، اس میں 4 لاکھ بندہ جو ہے سارلینڈ، ہر صوبہ باری باری اس کا دن سرکاری طور پہ منایا جاتا ہے. اس دفعہ سارلینڈ کو منایا گیا تھا، اور سارلینڈ آپ کو پتا ہے چھوٹا سا صوبہ ہے، اور اس میں 4 لاکھ آدمی جو ہے اس دن اکٹھا ہو گیا یونٹی کا اتحاد اسپیشل ڈے منانے کے لیے. تو سارے پریشر جو ہیں وہ اس ویکینڈ کے اوپر جرمنی کے اوپر ڈیولپ ہو گئے ہیں. تو بدھ تک یہ ڈرافٹ جو ہے وہ تیار ہونا تھا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید بدھ تک تیار نہ ہو سکے اور مزید وقت لے، اور پھر یہ جو ہے ڈرافٹ اس میں پیش کیا جائے گا کیبنٹ کے اندر، اور اس کے بعد جو فردر چلے گی. یہ ایک سیاسی جنگ ہے جو 2 سیاسی پارٹیوں کے درمیان چل رہی ہے، کیونکہ یہاں میڈیا اوپن ہے. ایس پی ڈے والے بھی اخباروں کو انٹرویو دے رہے ہیں، اور وہ جو سی ایس یو کا جو اس وقت سربراہ ہے بائرن کا چیف منسٹر، اسے کھل کے جو ہے وہ ٹی وی انٹرویو کے اندر ان کی مخالفت کی ہے ایس پی ڈے کی جو ڈرافٹ تیار کیا جا رہا ہے. اس میں یہ بات تو نمایاں ہو رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لازمی فوجی تربیت جو ہے وہ دوبارہ آپ کو اناؤنس کرنی پڑے گی، لازمی قرار دی جائے گی، تبھی ہم فوج جو ہے وہ تیار کرنے کے قابل ہوں گے. جو دن بدن اس قسم کے خطرات بڑھ رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ اس قسم کی جو ہے یہ گفتگو ذرا سیریسنس اختیار کر دی ہوئی ہے. پھر یہ جو ڈرون والا معاملہ تھا اس کے اندر بھی اب انہوں نے ایک نئی فورس جو ہے وہ ان کا پولیس کے ماتحت ہوگی، ایک نئی فورس بنائی جائے گی جو ڈرون کو کنٹرول کرے گی، ان کی دیکھ بھال دیکھے گی کہ کدھر سے آتا ہے کدھر جا رہا ہے. اور اسی طرح اس کے علاوہ ایک ریسرچ سینٹر جو ہے وہ ڈرون سے متعلق بنایا جائے گا، جس میں یورپی یونین سارے مل کے پیسہ ڈالیں گے، اور اس میں ٹیکنالوجی جو ہے اس کے مطلب پورے خد و خال جو ہے وہ ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل اور یوکرائن جو ہے ان کو بھی شامل کریں گے، تاکہ یہ ڈرون والا جو دن بدن مسئلہ بڑھ رہا ہے اور مغربی یورپ کی طرف ڈرون زیادہ آ رہے ہیں اس کو جو ہے فوری طور پہ روکا جائے. اس قسم کے حالات جو ہیں آج کل پیدا ہوئے میں جرمنی کے اندر، جس میں خوف بھی ہے اور حکومتوں کے لیے فکر مندی کی بھی جو بیانات وہ دیتے ہیں اس میں فکر مندی بھی نظر آتی ہے. اسی طرح جرمن وزیر خارجہ ہیں وہ سنڈے کے دن کل ہی
قطر گئے ہیں فلائی کر کے, اور وہ اس بات پر قائل کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ موقع پیدا ہوا ہے, اپرچونٹی جو پیدا ہو رہی ہے اس کو ضائع نہ کیا جائے, اور حماس کو قطر کنٹرول کرے یا اس کو باقی دنیا جو ہے جس سے جو مواقع پیدا ہو رہا ہے اس کو ضائع نہ کیا جائے. اور حماس پہلی دفعہ بخار ان کہتا ہوگا, حماس پہلے یہ بات مان لیتا کہ بھئی تمام قیدی جو ہیں جو قاعدے بنائے تھے انہوں نے حماس سے وہ رہا کر رہے تھے, وہ انہوں نے بہت تھوڑے تھوڑے کر کے رہا کرنے شروع کر, وہ بھی لمبی گفت و شنید کے بعد. تو اس کی ساری ذمہ داری تو جرمن وزیر خارجہ نے تو انہیں پر ڈالی ہے کہ بھئی حماس کی ضد کی وجہ سے یہ جنگ جو ہے دو سال طویل ہو گئی, اور ہزارہ بندہ جو ہے 7,000 بندہ جو ہے مارا گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو موقع پیدا ہو رہا ہے اس کو ضائع نہ کیا جائے. جہاں تک انہوں نے کہا ہے جرمنی کا, وہ کہتے ہیں کہ جو ہیومینیٹیرین ہیلپ جو ہے یا انفراسٹرکچر تیار کرنا جو غزہ کا دوبارہ ہے, اس کے لیے جرمنی جو ہے جو بھی ہیلپ کر سکتا ہے وہ ان میں ہم اولین میں ہوں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ بھئی جرمنی سب سے زیادہ اس میں امداد دے کے اور دوبارہ غزہ کو آباد کرنے میں جو ہے پہل دکھائے گا. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی حماس کی ضد جو ہے اس کو جو ہے ختم کرنا چاہیے, اور اس کے لیے تمام ممالک جتنے بھی ہیں مسلمان ممالک ان کو اپنا پریشر جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. اور اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو یہ ہے آپ کا اسرائیل ہے اس کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تمام مسلم دنیا کو, یہ پوری دنیا کو مخاطب کیا, اس کو بھی سیریسلی لینا چاہیے, تاکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ تبھی حل ہوگا جب اسرائیل کو آپ سے تسلیم کر لیں گے, تو پھر اس خطے میں امن کے لیے گفت و شنید جو ہے وہ کرنی زیادہ آسان ہوگی. باقی اس قسم کے حالات سے جرمنی اس وقت ویکینڈ پہ گزرا ہے, جس کا میں نے ہلکا سا نقشہ آپ کو بتا دیا. ہاں صاحب, کیا وجہ ہے کہ پتہ بھی چل رہا ہے کہ جرمنی کے حالات جو ہیں آنے والے دنوں میں کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتے, جس طرح روس میں نے بتایا کہ بڑا جرمنی سے یورپ سے ناراض ہے, تو سست رفتاری کیوں ہے اتنی کہ لوگ فوج کی طرف کیوں نہیں جا رہے, وہاں بھرتی کیوں نہیں ہو رہی, سیلری بھی ہے سب کچھ ہے. اور ایک اور سوال ہے کہ اگر کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے تو زبردستی تو لوگوں کو پھر شامل کیا جا سکتا ہے نا. دیکھیں زبردستی کسی کو پکڑ کے تو آپ داخل نہیں کر سکتے نا. آپ ایک ایسا قانون بنا سکتے ہیں کہ 18 سال کے بعد لازمی فوجی تربیت دوبارہ دی جائے جس طرح پہلے لی جاتی تھی. پہلے بھی تو سسٹم کام کر رہا تھا نہیں, جو کہ ابھی ٹور کرتا تھا اس کو آگے پڑھائی شروع کرنے سے پہلے یہ 1 سال لگانا پڑتا تھا لازمی فوجی تربیت کے اندر. تو اس قسم کے قانون جب بن جائے گا تو پھر روٹین کے اندر بات چل پڑتی ہے, حکومتیں جو ہے اس پر عمل بھی کروا لیتی ہیں. باقی یہ ہے کہ جو پہلا آپ کا سوال تھا اس میں 1945 جب سے جنگ بند ہوئی ہے تمام تر ذمہ داری دفاع کی تھی وہ امریکہ کے ہاتھوں میں چلی گئی یا دوسری طاقتوں کے افواج ممالک کے ہاتھوں میں چلی گئی. تو جرمنی سے وہ کلچر ہی ختم ہو گیا, جسے لڑائی والا کلچر جس کو کہتے ہیں, وہ یہ فوج سے ایک خواہش ہوتی ہے فوج میں جانے کی یا فوج, تو انہوں نے اس کو خود حکومتی پالیسی کے تحت پس پردہ رکھا, اس کو زیادہ نمایاں نہیں کیا. تو صرف ایک فوجی تربیت انہوں نے رکھی ہوئی تھی, باقی تو کوئی ایسی ڈیولپمنٹ فوج کی طرف سے نہیں دیکھنے میں آئی. تو اس لیے یہ ایک ظاہر اس سارے عرصے کے اندر 2-3 نسلیں جوان ہو گئیں, اور جو نسلیں وہ آگے سامنے آ گئیں جن کو اس سے ڈیفینس سے یا فوج سے کوئی ایسی دلچسپی نہیں ہے. اب دوبارہ سے کلچر کو نیا ڈیولپ کرنا پڑے گا, لوگوں کو اس طرف لگانا پڑے گا, جس میں وقت لگے گا, ایک دم تو نہیں ہوگا. لیکن بہرحال کیونکہ یہ ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے اس لیے آہستہ آہستہ یہ چیز ڈیولپ ہو جائے گی, اور جرمنی بھی دوسرے ملک کی طرف اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا ڈیفینس کے معاملے میں. ہمارے سال اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ڈیلے پڑ رہی ہے, اور ان قریب یہ معاملات آرام سے حل ہو جائیں گے, یا ابھی بھی اس میں معاملات کوئی ایسے پڑیں گے کہ پھر کوئی حالات جو ہے جنگ کی طرف جائیں؟ دیکھیں حماس پر اعتبار تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن اب حماس کی کمر اس قدر ٹوٹ چکی ہوئی ہے, اور پھر جو اس کی بیک کرنے والا ملک ہے ایران, وہ بھی اب خاموشی اختیار کر گیا ہوا ہے. وہ کسی سیاسی جو منظرنامہ بن رہا ہے اس میں کسی قسم کی بیان بازی بھی نہیں کر رہا, اور اس لیے حماس کو جو جس کی بیک حاصل تھی کہ وہی پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے یا خاموش ہو جائے, تو وہ کس بچے کے اوپر لڑے گا. پھر یہ ہے کہ حماس کی جو بڑی قیادت ہے اس کو انہوں نے ختم کر دیا ہوا ہے, اور جس طرح ختم کیا ہے
اسے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جو بھی سر اٹھائے گا اس کو ختم کرنے کے اسرائیل کے پاس ذرائع ہیں، چاہے وہ دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے وہ غزہ کے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ تو اس لحاظ سے حماس کو کچھ نہ کچھ سمجھ آنی شروع ہوئی ہے کہ بھئی اب میرے ہاتھ سے میدان جو ہے وہ نکل رہا ہے۔ وہ اپنا پولیٹیکل جو جس کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ ایز اے سیاسی پارٹی وہ اپنا کردار جو ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، جو انہوں نے ایک جنگی اپنا بنایا ہوا ہے اسٹیٹس، اس کو ان کو ختم کرنا پڑے گا، اور وہ ویسے بھی اب اتنا کمزور ہو پڑ چکا ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا غزہ میں رہ کیا گیا ہے، اب مسلسل ایک دن بھی بیماری سے باز نہیں آیا، وہ 40-60 آدمی روز، وہ ان حالات میں بھی اسرائیل جو ہے وہ مارا، اور حماس جو ہے بے بس ہے۔ اس لحاظ سے حماس نے اس پالیسی کو اختیار کر لیا کہ جب دنیا یہ ساری کی ساری مسلمان ممالک ٹرمپ کی حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹرمپ کا جو 20 نکاتی فارمولہ ہے ہم اس کو فیور کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر اکیلے ہاتھوں کے ساتھ وہ نہیں کر سکتا حماس۔ جی بہت شکریہ خان صاحب۔ ناظرین، اگر خدا نہ خواستہ کسی ملک میں بھی جنگ کا ماحول ہو جائے، وہاں پہ خان صاحب نے تو چلو بتا دیا، یہ تو جنگ کے پہلے کی باتیں ہم بتا رہے ہیں کہ قوانین بن جاتے ہیں، جس طرح اب 17-18 سال کے لڑکوں کو جانا پڑے گا فوج میں ٹریننگ کے لیے، اور اگر وہ نہیں جاتے تو زبردستی کی جائے گی، جو بھی قوانین ہوں گے اس کے مطابق چلنا پڑے گا۔ اب جو بات آخر پہ میں بتا رہا ہوں کہ جنگ اگر شروع ہو جاتی تو اس میں پھر گھر ہو، گاڑی ہو، کہ جو اس طرح کی بھی ضرورت کسی کو پڑے، گورنمنٹ کو وہ تمام لوگوں کو ہیلپ کرنی پڑتی، اور زبردستی بھی سب کچھ چلتا ہے۔ اگر آپ کا گھر چاہیے، آپ کی گاڑی چاہیے، گورنمنٹ کو کچھ بھی چاہیے تو لے سکتے ہیں، کوئی آپ کے پیسے بھی چاہیے تو وہ بھی لے سکتے ہیں اگر ملک کو خطرہ ہو جائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور